الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 7، 8، 9، 10 کی تلاوت کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ یہاں غزوہ بدر چل رہا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ کیا وعدہ کر رہا؟ احدى الطائفتین، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں کہ ان دو گروہوں میں سے ایک، دو گروہ یاد ہے، ایک وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، ایک ابو جہل کا لشکر جو لڑنے کے لیے آیا، کہ تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ تم سے وعدہ کر رہے تھے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا، ایک پہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ گروہ کون سا ہو، اور فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری چاہت یہ تھی کہ وہ گروہ تمہارے ہاتھ لگے جو شوکت والا نہ ہو، یعنی جو لڑائی والا نہ ہو، لڑنا نہ پڑے، بغیر لڑائی کے تجارتی قافلہ ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ہونا ثابت کر، یعنی اللہ تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں جہاد کا معرکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ حق کا حق ہونا ثابت کرنے اپنے حکم کے ساتھ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ ختم کر، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جب ان کو بدر کے اندر ذلت میں شکست ہوگی تو اس شکست کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ ساری دنیا کو حق کا حق ہونا پتہ چل جائے اور باطل کا باطل ہونا پتہ چل جائے، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرے۔ اور آگے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، بس اللہ نے فوراً ہی تمہاری دعا قبول فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا پے در پہ آنے والے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ کو تو 1000 فرشتے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ مدد فرما سکتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے بھیجیں گے الا بشرا، تاکہ خوشخبری ملے کہ فرشتے آ رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے اور وہی مدد ہوتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے۔ اب ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ آپ حضرات کو یاد ہے، میں مختصر دہرائے دیتا ہوں پھر بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ کا ایک قافلہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، لیکن قافلہ بچ کر، قافلے کو پہلے پتہ چل گیا کہ حضور ہمارے پیچھے آ رہے ہیں،
تو انہوں نے راستہ چینج کیا اور مکہ المکرمہ میں پیغام بھیجا۔ مکہ المکرمہ والوں نے پوری تیاری کر کے ابو جہل کو اپنا لیڈر بنا کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ اب مسلمانوں کا تو یہ ارادہ تھا کہ ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہوگی؟ ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، بس تجارتی قافلہ ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی خاص، اگر ہوگی تو تھوڑی بہت ہوگی، باقی تجارتی قافلہ ہم لیں گے اور نکل آئے۔ لیکن راستے میں پتہ چلا کہ صورتحال بدل گئی۔ اب تو ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے پورا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھئی کیا کریں؟ صحابہ کہنے لگے حضور ہم تو تھوڑے سے ساز و سامان والے ہیں، 313 افراد ہیں، نہ گھوڑے نہ اونٹ نہ کوئی سواریاں نہ کوئی زیادہ ہتھیار، تو ہم لڑنے کے لیے تھوڑی آئے، ہم واپس چلیں۔ اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں حضور اب ہم نکل پڑے ہیں، اب ہم لڑنے کے لیے تیار۔ لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ بنی کہ حضور نہیں، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اے نبی جی وہ وقت یاد کریں کہ جس وقت آپ کے صحابہ تو یہ چاہ رہے تھے اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نبی جی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پہ اللہ آپ کو غلبہ ضرور دے، ایک پہ آپ غالب آئے۔ لیکن اللہ کی آزمائش تھی کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ غلبہ کس پہ آئے، یہ نہیں بتایا۔ اب بندہ دیکھو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو آسان کام ہے نا وہ ہو۔ آسان کام کیا ہے کہ کانٹا بھی نہ چبھے اور جناب فتح بھی ہو جائے۔ جیسے آج مسلمان چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ جہاد بھی نہ کرنا پڑے اور غلبہ بھی پوری دنیا پہ اسلام کا ہو جائے۔ ای خیال استو جنون استو محال، یہ خیال اور پاگل پن اور محال تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہی کہ اللہ کے نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت اس وقت تک غالب رہے گی، اسلام بلند و بالا رہے گا جب تک امت جہاد پر رہے گی۔ آپ نے فرمایا اسلام کی کوہان، اونٹ کی کوہان دیکھیے اوپر وہ اوپر بنی ہوتی، آپ نے فرمایا ذروۃ الاسلام، اسلام کی کوہان جہاد ہے، جب تک امت اس پہ رہے گی۔ یہ ٹیبل ٹاک مذاکرات جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں ہم کو، یہ تو اصل میں اگر اسلام کی روح سے دیکھے جائیں تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں، اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک۔ اسلام میں تو کیا ہے کہ جہاد کرنا پڑتا ہے، اسلام میں جہاد ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے محبوب آپ کی جماعت کی تو یہ چاہت تھی کہ تجارتی قافلے پہ حملہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ ابو جہل کے قافلے سے لڑائی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تھوڑے سے افراد کو اللہ نے ایک لشکر جبار پہ غالب کر دی، دنیا کو پتہ چلے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں حضور کو بتا دیتے کہ اللہ کے نبی بھرپور تیاری کریں، آپ کا مقابلہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ ہونے والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1000 ہوتے، کافر بھی 1000 ہوتے، تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کی مدد کہاں آئی؟ دنیا کو تو تبھی پتہ چلا نا کہ ایک طرف 313 اور وہ بے سر و سامان ہے، اور ایک طرف 1000 اسلحے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، بڑے بڑے شاہ سواروں کے ساتھ لیس ہے، اور وہ گانے گانے والیوں کے ساتھ نعرے مارتے ہوئے ابو جہل کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ابو جہل نہ کر، ایسا نہ کر، باز آ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا نہیں ہٹوں گا نہیں، آج بتاؤں گا ان کو کہ جرأت کیسے ہوئی ہمارے قافلے پہ حملہ کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے چل پڑے، اور اللہ نے بتا دیا، اس سے بہت بڑی بات پتہ چل گئی کہ بعض دفعہ انسان چاہتا کچھ ہے اور اللہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اور خیر اسی میں ہوتی ہے جو اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بہت دفعہ ہمارے پاس یہاں دوست آتے ہیں، مفتی صاحب میں فلاں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، آپ دعا کریں، بڑی دیر ہو گئی، تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی اگر تیرا وہ بزنس نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے اللہ تیرے لیے کسی اور بزنس میں بہتری سوچ رہے ہیں۔
بعض دفعہ نوجوان کسی جگہ پہ جاب اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو وہاں جاب مل ہی نہیں رہی ہوتی، وہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں نے یہی والی لینی، مجھے یہی چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے نا، وہ کہتا ہے بس یہی اسی میں میرے لیے بہتری، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور بہتر فیصلہ فرما کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ میرے لیے یہ بہتر نہیں۔ تو بہرحال اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا چاہنا بھی ہے کہ چاہنا ہے۔ یہ جو حدیث بھی سنائی جاتی ہے، حدیث قدسی، نقشوں پہ، گاڑیوں پہ، دیواروں پہ، اے بنی آدم ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، ہوگا وہ جو میری چاہت، تو اگر اپنی چاہت کو میری چاہت کے، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث قدسی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ حدیث بھی نہیں۔ حدیث قدسی تو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ مخاطب ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ حضرت نوادر الاصول، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے النوادر الاصول، اس میں اس کو لکھا ہے کہ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے، اور حضرت حسن بصری کا قول بھی کوئی پختگی سے ثابت نہیں، لیکن بات ہے بڑی دلچسپ ہے کہ اے بنی آدم ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، ہوگا وہ جو میں چاہوں، لیکن یہ حدیث نہیں، بات ہے ویسے سمجھنے کی۔ اسی لیے میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں وہی ہو جو انسان چاہے تو پھر یہ انسان نہیں ہے، یہ تو رب ہے۔ ایک ہی ذات ہے نا دنیا میں، جو چاہے وہی ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہ رہے ہیں کہ تجارتی قافلے پہ حملہ ہو، اور اللہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی لڑائی ابو جہل سے ہوگی، اور ہوا کیا؟ جو اللہ چاہ رہے، لڑائی ابو جہل کے قافلے سے ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کبھی ہماری چاہت پوری نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، کبھی دودھ اور پیشاب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ دھوکہ ہے خام خیالی آج دنیا میں چل رہا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ کر لو، یہودی بھی اکٹھے ہو جائیں، عیسائی بھی اکٹھے ہو جائیں، مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گندگی اور پاکی کو اکٹھے کرنے والی بات۔ تو ان کا، وہ یہودیوں عیسائیوں کا ہمارے سے کیا واسطہ ہے؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، یہ آئے ایک دفعہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی ایک سال نہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کیا کریں، اتفاق ہو جائے۔ آج اتفاق کے نام پہ دنیا کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ڈیرے پنچایتوں میں نا لوگ طلاقوں کی صلح کروا رہے ہوتے ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی اور جو ہے معاملہ ختم ہو گیا، اب آپس میں بیٹھے ہیں جی صلح کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جس چیز کو شریعت کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں صلح نہیں ہو سکتی، اس میں یہ بے شرم صلح کروا رہے ہیں۔ تو یہ امت کے خیر خواہ ہیں یا شیطان ہیں، ایک ایسے ناجائز کام کو کر رہے ہیں۔ اس لیے صلح اور اتفاق کی بھی ایک حد ہوتی، وہاں صلح اور اتفاق ہو سکتے ہیں۔ اہل باطل کا اہل حق کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اس لیے فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، آگے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اذ تستغیثون ربکم، وہاں نا آپ میں سے کسی نے اگر بدر دیکھا ہو، اب بھی جاؤ، کبھی موقع ملے بدر میں جاؤ، یہ بدر کا میدان ہے، ایسے اونچا ٹیلا بنا ہوا ہے پہاڑی کی شکل، اس ٹیلے کے اوپر سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک چھپر بنایا۔ چھپر کو عربی میں عریش کہتے ہیں، عریش، چھپر بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے محبوب آپ یہاں ٹھہریں، آپ یہاں اس چھپر میں ٹھہریں، اور حضرت سعد ابن معاذ اللہ کے محبوب کے پیرے پہ کھڑے،
اندر جناب صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اللہ کی شان اسی چھپر کی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام بھی مسجد عریش ہے۔ مسجد عریش، یہاں اللہ کے محبوب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اسی چھپر والی جگہ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ یوں چادر تھی اور اللہ کے محبوب یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہے، ساری رات روتے رہے، اے اللہ یہ 313 کا بے سر و سامان قافلہ میں تیری خاطر میدان میں لے آیا ہوں۔ اے اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں غلبہ دوں گا، اے اللہ آج میری جماعت کو غالب کر دے۔ پھر آپ نے اللہ کے ساتھ ایسی گفتگو کی، یا اللہ، اور آپ نے دعا مانگتے ہوئے حضور کے ہاتھ اٹھتے جا رہے ہیں، ایسے 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 اوپر جا رہے ہیں، اور یہ چادر سرک کے پیچھے جا رہی اور یوں ہاتھ اٹھتے جا رہے، یہاں تک کہ یہ چادر آپ کے کندھوں سے اتر کے زمین پہ گر گئی، اور یہ جملے کہے آپ نے، یا اللہ، یہ اس سے بڑھ کے صحابہ کی شان اور کیا ہو سکتی، یا اللہ اگر یہ جماعت آج نہ بچی تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ میرے خیال میں اس سے بڑی گارنٹی صحابہ کے بارے میں کیا ہو سکتی، یا اللہ اگر یہ نہ بچے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ جب یہ کہا نا تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے اٹھے، اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، بس کیجئے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، بس کیجئے اللہ کے محبوب بس۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تسلی دے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، تو کیا اللہ کے محبوب کو معاذ اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں تھا؟ یقین تھا۔ یہ وہ دو رتبے ہوتے ہیں، محدثین نے لکھا، ایک ہے امید کا مقام، ایک ہے خوف کا مقام۔ اللہ کے محبوب اس وقت مقام خوف سے اللہ کے سامنے التجا کر رہے تھے، اور صدیق اکبر مقام رجا پہ لگے۔ مقام رجا یعنی اللہ کی رحمت کی امید۔ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم پہ غلبہ ہوگا کہ یار جہنم ہے، مرنا ہے، آگے پتہ نہیں کیا بنے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم پہ غلبہ ہوگا تو یار اللہ نے سارے نو معاف ہی کر دینا، اللہ نے سارے نو، یہ جو ہوتا ہے نا اللہ نے سارے نو معاف ہی کر دینا، اس کو کہتے ہیں مقام رجا، امید۔ اور وہ جو ہوتا ہے خوف، نہیں جہنم ہے، بڑی خطرناک ہے، وہ ہوتا ہے مقام خوف۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ جماعت نہ بچی، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ کوئی خاص قسم کی شرطوں کے ساتھ ہو اور وہ شرطیں ہم سے پوری نہ ہو۔ آج الحمدللہ اسی جگہ پہ وہ مسجد بنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کندھوں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ رکھا نا، یہ میں حدیث بخاری سنا رہا ہوں آپ کو اس وقت، آپ اٹھے، خیمے سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، اتاک جبریل آخذ بعنان فرسہ، یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے کے ساتھ آسمان سے آ چکے، یعنی اللہ کی مدد آ چکی، اب تمہیں مبارک ہو۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بدر کے میدان میں نیچے اتر کے صحابہ کو لے گئے، یہ میرے نبی کی پیشن گوئی دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے جبرائیل کے ذریعے، ابو جہل یہاں مرے، ولید یہاں گرے، عتبہ یہاں مرے، شیبہ یہاں پڑا ہو۔ حضور نے میدان میں ایک ایک جگہ دکھائی، رات کے وقت، صبح کو معرکہ بدر ہوا اور اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے صفیں سجائیں، صفیں درست کی، سامنے 313 مقابلے میں 1000، اللہ کی شان لمبا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کو میرے نبی کے یاروں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 پہلی جنگ میں، اور 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، 70 جو مارے گئے ان میں سے آپ اندازہ کریں ابو جہل پہلی جنگ میں ہی مارا گیا، لیڈر۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل، جس نے مرنے سے پہلے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غریب صحابی، یہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے، سینے پہ جب چڑھے نا
تو یہ ابو جہل اسے پتہ کیا کہہ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور کیا بات ہے بکریاں چرانے والے، آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوئے، مرتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے، اور بکریاں چرانے والے آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور سن میرا گلا کاٹتے ہوئے نا ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کہ سردار کا سر، سردار کا سر۔ یہ تکبر دیکھو۔ اور پتہ کیا کہا، کہنے لگا میرا سر لے کے اللہ کے نبی کے پاس جانا اور ان کو پیغام دے دینا کہ ابو جہل مرتے ہوئے بھی آپ کی نفرت دے کے مرے، مرتے ہوئے بھی آپ کی نفرت دے کے مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، پر موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرنے سے پہلے کہا تھا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، پر میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی آگے نکل گیا، مرتے ہوئے بھی نفرت دل میں لے کے مرتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے، سر تھلے کٹ۔ دیکھ لو میرے دوستو، آج بھی آپ مکہ مکرمہ میں جائیں نا، وہاں ابو جہل کے حمام مشہور ہیں، ابو جہل کے حمام، حمام وہاں لیٹرینوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ابو جہل کے سردار کا پورا ڈیرا اور محل تھا نا، آج عربوں نے نفرت کے لیے وہاں لیٹرینیں بنائی، وہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں جہاں سردار صاحب رہا کرتے ہیں۔ اور بالکل یہ بیت اللہ، یہ ابو جہل کا ڈیرا ہے، یہاں اللہ کی نصرت اتر رہی، قرآن اتر رہا ہے، حدیث اتر رہی، میرے نبی کے چہرے انور پر کتنا بڑا مبتل ہو کے مر گئے، حضور کو دیکھنے کے باوجود، بیت اللہ کے سائے میں رہنے کے باوجود فرعون بن کے مر۔ یہ اتنے بڑے بڑے سردار، اور میں نے بتایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس مسلمان تھے، اپنا اسلام چھپایا ہوا، لمبا قد، چوڑا جسم، طاقتور پہلوانوں کی طرح، ایک چھوٹے سے قد کے صحابی، دبلے پتلے، ابو الیسر، ابو الیسر، کل کے درس میں نے نام نہیں بتایا تھا، ابو الیسر، چھوٹے دبلے پتلے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے ہیں، قیدی بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اتنے چھوٹے سے صحابی نے میرے اتنے بڑے چچا کو کیسے گرفتار کر لیے؟ وہ ابو الیسر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں بڑا بہادر ہوں، دیکھو میں نے ان کو گرفتار کیا۔ حضور نے، حضرت عباس کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی یہ مجھے کہاں پکڑ سکتے ہیں، میں اتنا بڑا قدار ہوں، انہوں نے مجھے کیسے پکڑ لی، مجھے کسی اور نے پکڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تم نے نہیں پکڑا، فرشتوں نے پکڑنے میں تمہاری معاونت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جس وقت ہم نے بدر کے میدان میں 1000 فرشتے اتارے، 1000، یہاں اللہ کا وعدہ ہے 1000، آل عمران میں اللہ نے فرمایا 3000، پھر اللہ نے آل عمران میں دوسری جگہ فرمایا 5000، 1000، 3000، 5000 فرشتے کتنے آئے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پہلا وعدہ یہ تھا کہ میں 1000 اتاروں گا، کیونکہ کافر بھی 1000، پھر مسلمانوں کو لشکر کے اینڈ پہ پتہ چلا کہ پیچھے سے کافروں کی کمک آ رہی اور بھی آ رہے، تو اللہ نے فرمایا ٹینشن نہ لو میں 3000 بھی۔ پھر تیسرا وعدہ اللہ نے کیا کہ اگر یہ یکدم حملہ کر دیں آپ پہ، یک بارگی حملہ کر دیں تو میں 5000 بھی۔ تو یہ اچھا، پھر اللہ نے فرشتوں کی 3 صفتیں بتائیں تینوں جگہ، ایک جگہ فرمایا مرتفین، یہ فرشتے صف در صف آئیں گے آسمان، مصومین، یہ فرشتے نشانیوں والے آئے۔ نشانیوں والے کس طرح آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بدر میں فرشتے اترے تھے نا، بدر میں وہ سفید امامہ پہنے ہوئے، حنین میں جو فرشتے آئے ان کا سرخ امامہ، نشانیاں تھی فرشتوں کی، نشانیاں لگے ہوئے۔ اور تیسری بات تو قرآن نے فرمائی منزلین، دیکھو فرشتے تو اللہ کے زمین پہ بھی پھر رہے ہیں، اللہ انہی سے کام لے لیتے، فرمایا نہیں ہے محبوب یہ میں نے اسپیشل آسمانوں سے اتارے، منزلین آسمانوں سے آئے۔ 3 قسم کے فرشتوں کی 3 صفات اللہ نے بتائیں جو بدر میں نازل فرمائے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو کتار اندر کتار بھی۔ اگر آج بھی بدر کا ماحول پیدا کر دو تو مسلمانوں کی نصرت کے لیے آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔
یہ فرشتوں کا نزول۔ اچھا پھر آپ اگر نوٹ کریں، قوم لوط پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف جبرائیل آئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنے ایک پر پہ قوم لوط کو اٹھا، آسمانوں پہ لے گئے جبرائیل، ایک پر سے اٹھایا، ایک پر سے نیچے سے اٹھایا، آسمانوں پہ لے گئے اور اوپر لے جا کے بستی کو پلٹ کے زمین پہ مارا، اور پوری قوم لوط یوں کر کے یوں اللہ نے دے زمین پہ ماری۔ اب یہاں 1000 کو شکست دینی تھی تو جبرائیل کافی تھی۔ جو جبرائیل ایک پر پہ پوری بستیاں اٹھا سکتے ہیں تو 1000 بندہ نہیں اٹھا سکتے۔ یا اللہ 1000 لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ دنیا میں بظاہر انسان برابری کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، میرے صحابہ خوش ہو جائیں کہ مقابلہ برابرے کا ہے، اگر ہم 313 تو 7 فرشتے بھی 1000، خوشخبری کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، دل کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں؟ کہنے لگے یا اللہ ایمان تو ہے، دل کا اطمینان چاہیے کہ میں دیکھ لوں ذرا مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا نبی جی ہم نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے اس لیے فرشتے اتارے۔ اچھا ابو یوسف یہ بدری صحابہ میں سب سے آخر پہ فوت ہوئے، سن 55 ہجری میں جو بدری صحابہ فوت ہوئے چلے گئے دنیا میں، ان میں سب سے آخری وہ ابو یوسف چھوٹے صحابی جنہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کر کے لائے۔ جب یہ قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے نا، اب صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات، صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم کہنے لگے حضور میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کل اللہ ان کو اسلام کا دستے بازو بنا دے۔ عمر تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا حضور میری رائے تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو نرم بات ہے، میں تو کہتا ہوں ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کرو، اور آج وہ اس کے گردن پہ تلوار چلا کے اللہ کو دکھا دے کہ یا اللہ تیری خاطر کوئی رشتہ نہیں، تیری خاطر کوئی تعلق نہیں، یا اللہ دوستی تیرے لیے، دشمنی تیرے لیے۔ یہ دیکھو نا جذبات اللہ کے محبوب کے یاروں میں۔ اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو نہ لیا اور فیصلہ یہ کر دیا کہ نہیں بھائی فدیہ دے دو۔ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ ان پڑھ لوگوں کو کچھ تعلیم دے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں نے ایسی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں مجھ سے حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی بیچ میں شامل ہیں، میرے بھی رشتہ دار شامل ہیں، صدیق اکبر کے بھی شامل ہیں۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ میں بھی روؤں آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ کو تیرا فیصلہ پسند تھا، اللہ کو تیرا فیصلہ پسند تھا کہ آج ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، گردنیں اڑا دینی تھے۔ یہ ہے میرے نبی کے یار، قرآن ہے، حدیث ہے، کوئی دنیا کا بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی مطلب جال سازی یا موضوع بات نہیں۔ عمر اللہ کو تیرا فیصلہ پسند تھا، اور سنو میرے نبی کے الفاظ، آپ نے فرمایا لو قرآن ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، کہ اگر اللہ کی طرف سے تقدیر میں یہ بات طے نہ ہوتی تو عمر اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ چکا تھا کہ اے نبی جی آپ نے ان سے فدیہ کیوں لیا، انہیں قتل کرنا چاہیے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اے اللہ کے محبوب میرے ہاتھ میں میرا چچا دیں، میں سب سے پہلے اس کی گردن اڑا کے بتا دوں کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی کوئی لاج نہیں۔ برل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی دینا تھا، اور آپ نے حضرت عباس آئے اللہ کے محبوب کے سامنے، یہ میرے نبی کا دیکھیں وزن، حضرت عباس سامنے آئے نا
آپ نے فرمایا چچا تو بھی فدیہ دے۔ حضرت عباس کہنے لگے حضور میں تو آپ کا چچا ہوں، میں تو مکہ المکرمہ میں مسلمان تھا، لیکن میں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں چچا، یہ حکومت وقت نہیں ہے کہ یہاں رشتہ داریوں کو نوازا جائے، یہ جناب رسول اللہ کی عدالت ہے۔ سب سے زیادہ فدیہ میں آپ سے لوں، سب سے زیادہ فدیہ آپ سے لوں، باقی سب صحابہ کا فدیہ تھوڑا، حضرت عباس کا فدیہ 100 اوقیہ سونا۔ حضرت عباس پتہ کیا کہنے لگے، حضور میرے پاس تو اتنا سونا نہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، میرے پاس تو اتنا سونا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اے میرے چچا، وہ جو تو نے فلاں جگہ پہ سونا چھپا رکھا ہے وہ کدھر جائے؟ حضرت عباس مسکرا پڑے اور کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، یہ وہ جو سونا میں نے چھپایا تھا میرے اور میرے بیوی کے سوا کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھا، آج مجھے پتہ چل گیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ واقعی میرے پاس سونا ہے۔ اور حضرت عباس وہ سونا لے کے آئے، اور پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں فدیہ دے دیں، بڑی دلچسپ بات ہے یہ بھی، اگر وہ اللہ کے راستے میں فدیہ دے دیں تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ حضرت عباس کہا کرتے تھے اللہ کی قسم، جب میں نے بدر میں 100 اوقیہ سونا فدیہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے 40 غلام دیے جو بڑے پیشہ ور غلام تھے۔ 40 غلام ایسے تھے کہ وہ 40 ملیں لگ گئی تھی میری، وہ کما کما کے مجھے لا کے دیتے تھے۔ اللہ کا یہ وعدہ میں نے سچا پایا کہ اللہ نے مجھے 2 گنا دیا، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ ہمارا یہ یقین۔ آج یہ جو درس قرآن باتیں علماء کی گفتگو، یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے بھائیوں؟ اس بات پہ یقین آ جائے کہ قرآن کے وعدے سچ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سچ ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچے، چاند سے آگے پہنچے، سٹائل بدل جائیں، 2026 آئے یا صدیاں بدل جائیں، لیکن قیامت کی صبح تک قرآن زندہ اور تابندہ جاوید کتاب رہے گی، اور یہی راہ عمل رہے گا، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔